إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ واقعہ، اور جو 5 آیتوں کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا، ان 5 آیتوں پہ کچھ تفصیلی گفتگو اور کچھ تفصیلی نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ کلام کو، اس سیرت کی سٹوری کو آگے لے کر بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے سے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے قوانین میں، اللہ تعالیٰ کے لاز میں چند تبدیلیاں ہوئیں، ہے نا. تو نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ کے سنت میں جو کچھ تبدیلی واقع ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ تبدیلی وقتی طور پہ، یعنی کچھ ایسے واقعات ہیں جو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے تھے، وہ واقعات پھر سے شروع ہو گئے. یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جو صورتحال تھی اس میں کچھ تبدیلی ہوئی، اس کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. تو 4-5 امپورٹنٹ چیزوں کا ذکر پہلے ہوگا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور جس وقت جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہو رہی تھی، اس وقت کے تعلق سے ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث امام جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ میں مل جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اس لمحے خاص کے لیے، اس وقت کے لیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا جو سینٹرل تھیم تھا وہ دعوت توحید تھی، اور دعوت توحید کی ضد جو ہوتی ہے، اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، اس کا اینٹونمس جو ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول در حقیقت شرک کے خاتمے یا شرک کے کمزور ہو جانے کا ایک اعلان تھا. اس کا عملی یوں کہہ لیجیے کہ مظہر کچھ اس طرح ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو تمام بت جو تھے وہ اوندھے منہ گر گئے. اب یہ اس کے بارے میں اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ یہ سرزمین عرب کے بت گر گئے یا پھر پوری دنیا کے ہوئے. تو اس معاملے میں چونکہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں مبہم ہیں، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کا بھی ہوا ہو، اور اگر صرف سرزمین عرب کا بھی ہوا ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا تو تمام بت جو ہیں وہ اوندھے منہ گر گئے، اور تمام جو شیاطین ہیں، شیطان کون ہیں؟ ابلیس کے جتنے چیلے چپیٹے ہیں اور ابلیس کی نسل سے جو لوگ ہیں، جو جن ہیں، شیاطین جو ہیں وہ ابلیس یعنی جو شیطانوں کا سردار ہے اس کے پاس جمع ہو گئے اور آ کر ذکر کرنے لگے کہ تمام بت جو ہیں وہ اندھے منہ گر گئے. یہ سن کر ابلیس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی جو ہے وہ مبعوث ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی شخص کو دنیا کے اندر نبی بنا دیا ہے، جاؤ تم اس کی تلاش کرو. ابلیس نے یہ حکم دیا کہ جاؤ، کوئی شخص تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، لہٰذا اس کی تلاش میں نکلو تم. تو شیطان جو ہے زمین کے مختلف خطوں میں پھیل گئے، جو شیاطین ہیں، اور انہوں نے کھوجنے کی کوشش کی. جب وہ واپس ابلیس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم تو کسی نبی کو نہیں پا سکے، ہم نے تو پوری تحقیق کی، ہم نے زمین کے مختلف کونے کو چھان مارا، کوئی ہمیں نبی نہیں ملا. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈنے جاتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ تمام شیطانوں کا سردار ہے، تو اس کی صلاحیت، اس کی قوت اور اس کی پتہ لگانے کی، اس کا تجربہ جو ہے، اور اس کا جو شیطانیت کے جو کام ہیں اس میں ابلیس سے اوپر کوئی نہیں. تو ابلیس جب ڈھونڈنے نکلا تو پوری روئے زمین کو چھانٹتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا، اور پھر واپس جا کر شیطانوں سے کہنے لگا کہ میں نے اس نبی کو پا لیا ہے اور اس نبی کے ساتھ جبرائیل بھی ہیں.
تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس اور شیاطین جبرائیل کو پہلے سے پہچانتے تھے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسی نشانیاں تھیں جسے دیکھ کر ابلیس نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور جن کی وجہ سے یہ غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحم اللہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کو۔ مبہم کا مطلب ہوتا ہے ان کلیئر، جس میں ابہام کا پہلو ہو، جو واضح نہیں ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ واضح نہیں ہونا اپنے آپ میں ایک ڈیفیکٹ ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ایسے الفاظ سے جو خاص مطلب رکھتا ہو، جس سے ہم جنرک ڈیٹیل نہیں نکال سکتے ہوں، ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو مبہم کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ پہلا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے پہ ہوا، غیر معمولی واقعہ، وہ یہ ہوا۔ اچھا، دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، دوسرا واقعہ جو ایک دوسری تبدیلی جو نظام کائنات میں ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک یعنی ایک رف اوور ویو آپ کو دے دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں اس روئے زمین پہ، اب اس زمین سے باہر لائف ہے نہیں ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس زمین سے باہر یعنی احادیث میں اشارے تو آئے ہیں کہ دوسرے مختلف علاقے ہیں کائنات کے جہاں یعنی ذی عقل مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے، لیکن وہ ہمارے بھی بحث کا موضوع نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے کہ اس روئے زمین پہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو ٹیسٹ کے لیے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے مکلف بنایا ہے نا، وہ دو مخلوقات کون سی ہیں؟ ایک انسان، ایک جن۔ باقی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ویسے بھی ہیں۔ پیڑ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اتنے آکسیجن تمہیں لبریٹ کرنا ہے، اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ تمہیں جو ہے وہ اپنے اندر لینا ہے، اور اس طریقے سے تم ہماری تسبیح کرتے رہو گے، تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے پیڑ کو جس طریقے کا دیا ہے وہ اسی طریقے پہ کام کرتا ہے۔ سورج کو جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چلنے کا، موومنٹ کا حکم دیا ہے، وہ اسی طریقے پہ کام کرتا ہے۔ ارتھ کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سورج کے چاروں طرف کس خاص محور پہ گھومے، تو وہ اسی طریقے پہ کام کرتی ہے۔ گویا کہ تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے کے حساب سے اپنی زندگی گزارتی ہیں، تو اس اعتبار سے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سبمٹ کرنے والی ہے، اور اسی سبمیشن کو ہم تسلیم کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، یا مسلمان ہونا کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، تمام مخلوقات جو ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ دو مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے اور اس بات کی گنجائش دی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے۔ جیسے ارتھ اگر چاہے کہ میں سورج کے چاروں طرف نہیں گھوموں تو وہ ایسا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر چاند چاہے کہ خاص مقدار یعنی خاص جو ایک مقرر راستہ ہے اس کو چھوڑ کے میں کہیں اور چلا جاؤں، تو وہ گریوٹی کے ذریعے بندھا ہوا ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مارس کا روٹیشن ہے، جوپیٹر کا روٹیشن ہے، سٹارز کا اپنی جگہ جو ہے وہ کیمیکل ریاکشنز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، وہ چاہ کے بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ دو مخلوقات ایسی ہیں جو اگر چاہیں تو اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی کو اختیار دیا جائے گا تو پھر اس پہ رسپانسبلٹی بھی ہوگی، تو دو مخلوقات ہی ایسی ہیں اس روئے زمین پہ جن کا حساب کتاب ہونا ہے، ایک انسان، ایک جنات، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی نافرمانی دنیا کے اندر کر لیں، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو فوری طور پہ ان پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہے نا۔ تو پھر اگر فوری طور پہ عذاب آ جائے تو امتحان ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ دو مخلوقات میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند صلاحیتیں ایسی رکھی، ذہنی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں، جس کے بنا پر وہ جنوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند قوتیں ایسی رکھی ہیں جس کا تصور بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آسمانوں پہ گھوم سکیں اور بادل کے اوپر ٹریول کر سکیں، انلیس کہ وہ یعنی اب جو ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن ہم بذات خود نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم مشین بناتے ہیں، طریقے سے طرح طرح کی چیزیں، کنڈیشن ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت ساری کام اور کرتے ہیں، اور وہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر ہم یعنی ہوائی جہاز کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بات انشور کی جاتی ہے کہ ہوائی جہاز کے اندر کا ایٹماسفیئر ویسا ہو جیسا ارتھ پر کا ہے، گویا کہ ہمارا سروائیول ارتھ پہ ہی ممکن ہے۔ تو اگر ہم آسمان میں بھی کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو وہ آسمانی ماحول کے اندر رہ کے نہیں ٹریول کر سکتے، بلکہ جس چیز کے اندر ہم ٹریول کریں گے اس چیز کے اندر لازمی طور پہ ایسا ماحول، ایسا ایئر پریشر اور ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جو ارتھ سے مماثلت رکھتا ہو۔ گویا کہ ہم محدود ہیں اس ارتھ تک ہی، اگر ہم اوپر بھی جاتے ہیں تو اسی ارتھ کی سچویشن کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں وہاں آرٹیفیشیل۔ یہ معاملہ جنوں کے ساتھ نہیں ہے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت جو ہے یعنی طاقت کے اعتبار سے انسان سے سپیریئر بنایا ہے، کیونکہ ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے،
اور وہ آگ کیسی ہے، ہیٹ ویو ہے، کیا ہے، اس کا علم اللہ، یعنی وہ شعلہ والی آگ ہے، وہ کیسا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ قوت کے اعتبار سے انسان سے سپیریئر ہیں، وہ ایسے محدود نہیں ہے گریوٹی سے، جیسے ہم جو ہے اگر اپنی قوت سے چاہیں تو اوپر کے ڈائریکشن میں ورٹیکلی موو نہیں کر سکتے، انلیس کہ ہم گریوٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایسی مشین ڈیزائن کریں جو گریوٹی سے زیادہ پاورفل ہو، خود سے ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اپنی جسمانی قوت سے نہیں کر سکتے، یہ محدودیت جو ہے جنوں کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ آسمانوں میں ٹریول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی صلاحیت کا فائدہ اٹھا کے، اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو الاؤ کرتا ہے تبھی وہ چیز ممکن ہے، اسی صلاحیت کا فائدہ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جنات ہوا کرتے تھے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جنوں میں بھی دو کیٹیگری ہے، ایک جس طرح انسانوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح جن کے اندر بھی جو ہے وہ اچھے جنات بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسانوں کو بہکاتے ہیں اور اس قسم کے تمام کام جو ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو اس مسئلے پہ زیادہ انٹرسٹ ہو جائے تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ جنوں کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹی کتابچہ تیار کیا جس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اگر کسی کو انٹرسٹ ہو اس معاملے میں تو امام ابن تیمیہ کی کتاب آن جن کر کے آپ سرچ کر لیں گوگل پہ، وہ اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا انشاءاللہ، انگلش میں وہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، چونکہ وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے تو میں اس میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جنوں کے اندر بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، تو برے جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین جو ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، ابلیس بھی نسل کے اعتبار سے، اپنی صفت کے اعتبار سے جن تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، تو جی، تو جو برے جن ہوتے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، تو ابلیس ہمیشہ سے آدم علیہ السلام کا اور ان کی نسل کا دشمن رہا ہے، گویا کہ شیاطین یا برے جنات جو ہیں وہ ہمیشہ سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، اس دشمنی کے بنا پہ اپنی قوتوں کو استعمال کر کے ہمیشہ سے شیاطین اس بات کے لیے کوشاں رہے ہیں، ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آسمان میں فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم میں سے کچھ حصہ، یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو وہ فرشتوں کو لیول بائی لیول ٹرانسفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، اب چونکہ بات ذرا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ تفصیلات، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ملۂ اعلیٰ کے فرشتے، ایک ملۂ سافلہ کے فرشتے، وہ فرشتے جو آسمان دنیا پہ رہتے ہیں، یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس کے اندر گھومنے پھرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، اس ارتھ پہ، چاہے مارس پہ، چاہے مون پہ، چاہے سن پہ، چاہے سٹارز پہ، یعنی یہ جو یونیورس دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اندر گھومنے والے فرشتوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے سافلہ، یعنی ایسے فرشتے جو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ملائکہ سافلہ کہا جاتا ہے، تو ملۂ سافلہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو حکم نہیں دیتا ان فرشتوں کو، بلکہ ان فرشتوں کو حکم ملتا ہے ملۂ اعلیٰ کے فرشتوں سے، ملۂ اعلیٰ کے فرشتے وہ ہیں جو اس نظام کائنات سے باہر اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، جب اللہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے وہ ڈائریکٹلی سنتے ہیں، پھر اپنے سے نیچے والے پر فیصلہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر نیچے والے پر فیصلہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورے نظام یعنی پوری کائنات کے اندر موجود ہر قسم کے فرشتے تک جو ریلیونٹ ہیں اس چین آف کمانڈ میں ان تک باتیں پہنچ جاتی ہے، تو جب ملۂ اعلیٰ کے فرشتے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے احکامات، اللہ کے احکامات ملۂ سافلہ پہ، ٹھیک ہے، پورا نظام کائنات اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے، تو یہ دوران ٹرانسفر جو ہے اس کائنات سے اس کائنات میں انفارمیشن کا کنوے ہوتا ہے، اس کنوے ہونے کے درمیان جو شیاطین ہوا کرتے تھے پہلے، وہ اس انفارمیشن میں سے کچھ حصہ اچکنے کی، سننے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ اس انفارمیشن کو حاصل کر کے جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکیں، یہ معاملہ ہمیشہ سے چلتا آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن جانے پہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، گویا کہ جنوں کو آسمان میں فریلی ٹریول کرنے کا جو پاس حاصل تھا شروع کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، وہ پاس جو ہے وہ اب کینسل ہو گیا،
اس کینسل ہو جانے کا نقصان یہ ہوا کہ جنوں کو نقصان یہ ہوا، انسانوں کا تو فائدہ ہوا اس سے، جنوں کو نقصان یہ ہوا کہ پہلے وہ فرشتوں کی چند باتیں، کچھ باتیں، ایک آدھ باتیں جو ہے وہ سن لیا کرتے تھے، اور پھر یہاں آ کے کاہنوں کو اور جیوتشیوں کو، جو جنوں کو قید کر کے رکھتے تھے، ان کو بتا دیتے تھے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ ایک سچی بات پتا کرتا تھا کاہن یا جوتشی یا ایسٹرولوجر، اور اس میں 100 جھوٹ بات ملا کے دنیا کے اندر کنوے کرتا تھا کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں عام طور پہ 100 میں سے ان کی 99 باتیں جھوٹ ہی ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک بات بھی سچ ہو جاتی تھی، تو ان کا سکہ جو ہے دنیا کے اندر ہمیشہ سے چلتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے پہ۔ تو جنوں اور شیاطین پہ آسمان کے راستوں کا بند ہو جانا، یہ وہ سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ تھا، یہ وہ سگنیفیکنٹ تبدیلی تھی نظام کائنات میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے پہ کائنات کے اندر ہوئی تھی۔ اور اس تبدیلی کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت بیان کی ہے۔ اس آیت میں جنوں کا آپسی کنورسیشن کا ذکر ہے، آپس میں جن کنورسیشن ہو رہی ہے جنوں کی، اور اس کنورسیشن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اس کنورسیشن کو سورہ جن کے اندر، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جنوں کے آپسی کنورسیشن کو کوٹ کر رہا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا شُهُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ ہم آسمان کو، اب یہ جن کہہ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا، ہم نے آسمان سے انفارمیشن لینی چاہی، تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، میٹرائٹ سے بھرا ہوا پایا۔ اور پہلے تو ہم سننے کے لیے اس کے بعض مقامات پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو بھی جن سننے کی کوشش کرے گا اس پہ کسی نہ کسی شہاب کو مقرر کر دیا جائے گا، یعنی شہاب، یعنی میٹرائٹس جو ٹوٹتے ہیں، ان کے ذریعے جنوں کو اس مقام سے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جنوں کی آپسی کنورسیشن بھی اسی حقیقت کو واضح کر رہی ہے جو پورا آپ کے سامنے میں نے پلیٹ فارم بلڈ کر کے باتیں سمجھائی ہیں، اور یہ سلسلہ منقطع جو ہو گیا، یہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا ہے، اس کا ڈسکرپشن، اس کا پروف خود جنوں کے آپسی کنورسیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ جن کی اس آیت کے ذریعے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو باتیں میں نے ابھی بتانے کی کوشش کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ شیطان کی کنورسیشن کے بارے میں کیسے پتہ ہے ایز ان حدیث؟ جی، حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحابہ کو انفارم کیا ہوگا، تبھی وہ یہ روایت جو ہے بیان کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، ڈو جن ہیو پروفٹس آف دیئر اون فرام دمسیلفس؟ اصل میں یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا اختلافی ہے، اور میری رائے وہی ہے جو زیادہ تر کلاسیکل اسکالر اسی رائے کی طرف گئے ہیں کہ جو جنوں کے لیے بھی جو نبی ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کلاسیکل اسکالرز اسی رائے کی طرف گئے ہیں، میری خود بھی یہی رائے ہے۔ البتہ کلاسیکل اسکالر میں ایک بہت اونچا نام ہے، بہت اونچا نام ہے امام ابن حزم کا، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جنوں میں جنوں کے نبی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ اختلافی امر ہے، اس میں کوئی واضح جو ہے قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاؤ از انفارمیشن ٹرانسفرڈ فرام اللہ ٹو اینجلس؟ اس تعلق سے حدیث موجود ہے بخاری میں، وہ حدیث اب چونکہ یہاں پہ موقع نہیں ہے تو میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو شارٹ میں نے بیان کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تو ملء اعلیٰ پہ وہ اس حکم کا نزول ہوتا ہے۔ ملء اعلیٰ جو ہے سب سے ٹاپ لیول کے فرشتوں کی جو جماعت ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر دیکھ کے میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو میرے سامنے وہ آیت نمبر کے ساتھ نہیں ہے وہ آیت، لیکن میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ دی بک نیم آن جن، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے امام ابن تیمیہ رحم اللہ آن جن، بس۔ بہتر ہے کہ ابھی ان موضوع پہ آپ زیادہ اسٹڈی نہ کریں، جبکہ اسلام کے ادر موضوع جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو صحیح سے پڑھیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو یہ کتاب ہے جو میں نے حوالے کے طور پہ بتا دی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ بات جو یعنی کہ آسمان کے دروازوں کا بند ہو جانا اور جنوں کے مومنٹس پہ ریسٹرکشن لگ جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے نظام کائنات میں ایک تبدیلی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نے اور سنن البحیقی میں یہ روایت موجود ہے۔
جس روایت کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں اور اہل مکہ میں بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے جو میکسیمم فتاوے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس سے ہی یعنی انہی کے فتاووں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شیاطین جو ہیں آسمان پہ چڑھ جاتے تھے، وہی کے باتیں سن کر اتر آتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم فرماتا تھا تو یعنی وہ باتیں شیاطین اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سن لیا کرتے تھے اور مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ یہ بھی وہی باتیں ہیں حدیث کے روپ میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جس کو میں نے آپ یعنی سمری کے فارمیٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ان کا یہ معمول جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی انہیں آسمان سے روک دیا گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سب شیاطین بڑے ابلیس کے پاس گئے اور بتایا کہ آسمان میں ہمارا داخلہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ ضرور زمین پہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ بت والا معاملہ ہوا تھا، تو بھی ایک کنورسیشن جو ہے حدیث میں نقل کی گئی ہے، اور دوسرا یہ معاملہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے مختلف مقامات پہ یہ واقع تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ہوئے ہوں۔ تو ابلیس نے بولا کہ زمین میں کوئی ضرور غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ابلیس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجنے نکلا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ جو ہے، اسی نبی کے بعثت کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمان میں جو ہے ممنوع ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم پہ شہاب جو ہیں یعنی میٹروائٹس برسائے جاتے ہیں۔ جی، ایک اور روایت جو ہے سنن البحیقی میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان 600 سال کا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے درمیان چونکہ وہی انبیاء علیہ السلام پہ نہیں نازل ہو رہی تھی، تو اس پیریڈ میں شیطانوں اور جنوں کو آسمان کے اندر موومنٹ کا جو ہے پاس مل گیا تھا، آسانی سے وہ گھومتے پھرتے تھے، اور شیاطین وہاں جا کے کچھ باتوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ سن لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے تو آسمان پہ سخت پہرا جو ہے وہ ڈال دیا گیا اور شیاطین کے راستے بند کر دیے گئے۔ اسی تعلق سے یعنی یہ ساری باتیں مختلف روایت سے پتہ چل رہی ہیں۔ ایک اور روایت جو ہے عبداللہ ابن عمر، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اسی دن جو ہے شیاطین کے راستے آسمانوں کی طرف جانے کے بند ہو گئے، اور یہ بات انہوں نے ابلیس کو بتائی۔ ابلیس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں یا کسی نبی کی کھوج میں گیا یعنی نکلا، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اتر رہے ہیں، یعنی یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہو گیا ہے اور آپ ریٹرن ہو رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی غار ہرا سے اتر رہے تھے تو آپ کے ساتھ جبرائیل بھی تھے پیچھے پیچھے، اور ابلیس نے اس بات کو دیکھ لیا تھا۔ تو جب ابلیس یہاں سے واپس گیا اور اپنے شیاطین کے مجلس میں بتانے لگا کہ واقعی جو ہے احمد یعنی محمد رسول اللہ مبعوث ہو گئے ہیں، اور اب ہمارا جو ہے آسمان میں جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ ساری روایات جو ہے میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی تاکہ وہ بات مزید مستحکم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے جو جنوں کا موومنٹ ہے وہ کم ہو گیا۔ ایک اور چیز سمجھ لیجیے، عام طور پہ جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ شہاب کا ترجمہ بھی جو ہے وہ ستارے ہی کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ نجم جو یعنی عربی زبان میں ستاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ بھی اردو میں ستارے کیے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں ذرا فرق ہے۔ فرق اس طرح سے ہے کہ نجم سے مراد وہ ایکچول میں سٹارز ہیں جو آسمان کے اندر جو یعنی ارتھ سے اور یعنی ہمارے اس گلوب سے جو ہے بلین اینڈ ٹریلین ٹائمز بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے اندر نیوکلیئر ریاکشنز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سٹارز ہیں جس کو نجم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور شہاب سے مراد میٹروائٹس ہوتے ہیں۔ تو جو شیاطین کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور شیاطین کو جو جس کے ذریعے روکا جاتا ہے وہ شہاب ہیں، وہ نجم نہیں ہیں، وہ سٹارز نہیں ہیں۔ اور یہ فرق جو ہے اس فرق سے واقف تھے صحابہ، لہٰذا ایک واقعہ ملتا ہے خصائص الکبریٰ میں، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شہاب ٹوٹ ٹوٹ کے شیاطین پہ گرنے لگے اور میٹرائٹس بار بار گرنے لگے تو لوگوں نے عرب کے لوگوں نے نوٹ کیا اس بات کو کہ پہلے یہ فینومینا اتنا کامن نہیں تھا۔ تو بنو ثقیف کے لوگ جو ہیں عروہ بن امیہ کے پاس جمع ہو گئے،
اور کہا کہ یہ آج کل جو ہے وہ شہاب اتنا زیادہ، آج کل ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے کیوں گر رہے ہیں؟ تو عروہ جو تھا، عروہ بن امیہ بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ستارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ستارے ہیں جن کے ذریعے تم راتوں کو جن کو چمکتا ہوا دیکھتی ہو اور جن کے ذریعے تم راستوں کا پتہ لگاتے ہو، ڈائریکشنز کا پتہ لگاتے ہو۔ اگر وہ ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ نظام کائنات ختم ہونے والا ہے۔ وہ سٹارز جو اوریجنل سٹارز ہیں، نجم جو ہیں، ان کے ٹوٹنے سے تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات جو ہے درہم برہم ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں ٹوٹ رہے بلکہ یہ دوسرے شہاب جو ہیں جو چمکتا ہوا میٹروئڈ گرتا ہے، اگر وہ ٹوٹ کے گر رہے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ کوئی ایسا نبی ہے جو عربوں کے درمیان مبعوث ہو گیا ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے جو عرب کے اندر بھیجا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی جب نبیوں پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو اس خاص پیریڈ کے لیے یہ میٹروائٹ والا فینومینا جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جس زمانے میں زندہ رہتے تھے بس اس زمانے میں یہ پہرے والا معاملہ ہوتا تھا اور میٹرائٹس جو ہیں زیادہ فریکوینٹلی گرا کرتے تھے، لیکن اب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ تا قیامت جو ہے وہ پہرے کا معاملہ جو ہے آسمانوں کے اندر رہے گا، اور شیاطین اور جنات کے موومنٹس جو ہیں تا قیامت ریسٹرکٹڈ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اور پانچویں ایک تبدیلی جو ہوئی وہ یہ کہ جب ابلیس نے یہ ارادہ کیا، اب ابلیس نے دیکھا کہ یار یہ ہمارا موومنٹ تو بڑا رک گیا ہے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شیاطین کی پریشانیاں بڑھ گئیں تو ابلیس نے یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، لہٰذا وہ آپ کو قتل کرنے نکلا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ابلیس آپ کے پاس آپ کو قتل کرنے آیا، ظاہر ہے کہ ابلیس بڑی قوت والا تھا اور جن ہے تو انسانوں سے تو زیادہ ہی قوت والا۔ تو جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو اچانک جبرائیل امین جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہوئے اور انہوں نے ابلیس کو ایسی ٹھوکر ماری کہ ابلیس مکہ مکرمہ سے اردن، اردن ایک بہت دور کا مقام ہے، وہاں جا کر پھینکا گیا۔ یعنی جبرائیل امین ظاہر ہے وہ ابلیس سے بہت زیادہ قوت والے ہیں، قرآن نے جبرائیل امین کو بہت قوت والا، بہت طاقت والا، صاحب عزت، صاحب اطاعت قرار دیا۔ تو جبرائیل نے ابلیس کو ایک ٹھوکر ماری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پروٹیکشن کا معاملہ کیا۔ تو جو ابلیس کو یہ معلوم چل گئی کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ابلیس یا شیاطین نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد کی حفاظت جو ہے وہ جبرائیل کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چند تبدیلیاں تھیں نظام کائنات کے اندر اور شیاطین کے موومنٹ میں اور ابلیس کے موومنٹ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ سامنے آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک منٹ رک کر۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا ریسٹرکشن کے ریزنز تھے؟ جی بالکل وہی ریزن تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات زیادہ مناسب سمجھی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ میں کہ اب شیاطین کو کہ موومنٹ پہ ریسٹرکشن لگا دی جائے اور وہ ان باتوں کو نہیں سن سکیں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ نازل کر رہا ہے، گویا کہ انسانوں کے نقصانات میں کمی کے پیش نظر یہ معاملہ جو ہے کیا گیا۔ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ میٹرائٹس جب ٹوٹتے ہیں تو وش پوری ہو جاتی ہے، از اٹ رائٹ؟ بالکل نہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ شہاب دیکھتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو بالکل نیچرل فینومینا ہے اور اس کا دیکھنے سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ کوشچن جو ریلیونٹ ہوں اس ٹاپک سے وہی پوچھیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ کا مجھے وقت دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔
چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ کیا شیاطین انسان کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ عام طور پہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر تمہیں کوئی سلطان حاصل نہیں ہوگی. ابلیس سے فرمایا وہ کوشش کر سکتے ہیں لیکن عام طور پہ انسانوں کو فزیکل نقصان پہنچانا عام قاعدے کے خلاف. اس کے ایکسیپشنز چند صورتوں میں ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ موضوع نہیں ہے ابھی کا، تو سارے سوالات پہ اگر ابھی ڈسکشن کریں گے تو موضوع رہ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں. آگے چلتے ہیں. اب ایک چونکہ وحی کی نسبت سے بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو چند بنیادی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا تھا. تو ایک اور بنیادی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ علامہ ابن القیم، امام ابن القیم جو بہت بڑے امام ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے وحی کی 6 قسم بیان کی ہے. دیر آر 6 ٹائپس آف ریولیشن. 6 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا. ان 6 طریقوں کو سمجھ لیجئے تو آپ کو مختلف جو احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر جو مختلف الفاظ آئے ہیں وہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور بہت سے کانسیپٹس آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. تو 6 ڈفرینٹ ٹائپس آف وحی، 6 ڈفرینٹ ویز آف وحی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویلیشن ہوتی تھی، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے سچا خواب. انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. لہٰذا انبیاء کو یا رسولوں کو خواب کے ذریعے بھی کوئی چیز دکھائی جائے یا بتائی جائے یا کسی چیز کا حکم دیا جائے تو وہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ٹرو نہیں ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. اور عام قاعدہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومنوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن مومنوں کے خواب یا لوگوں کے خواب سچے اس قدر ہوتے ہیں جتنی ان کی زبانیں سچی ہوتی ہیں. یعنی جو لوگ واقعی میں صدیق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کی پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ ان کا خواب سچا ہو. لیکن ہمارا خواب جو ہے وہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا یا ہمیشہ سچا نہیں ہو سکتا، جھوٹا بھی ہوتا ہے اور موسٹ آف دا ٹائم غلط ہی ہوتا ہے. ہمارا خواب جو ہمارے ذہن کا اپنا فطور ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ وہی ہوتے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے ہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو. گویا کہ وہ ایک امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے جو حکم فرمایا تھا وہ خواب کے ذریعے فرمایا تھا. لہٰذا وہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہیں بلکہ معاف کیجیے گا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ رؤیا الانبیاء، کہ انبیاء کی جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. تو دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے قرآن کے اندر کہ یا بنیا انی ارا، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا انی ارا، میں دیکھتا ہوں، فی المنام، نیند کے اندر، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نیند کے اندر اسماعیل کو ذبح کرنا، دیکھنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی تھا اور حکم تھا. گویا وحی کی پہلی قسم یہ ہے کہ خواب کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو کچھ حکم دیا جاتا ہے، کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں. دوسرا قسم یہ ہے، وحی کی دوسری قسم یہ ہے الہام. الہام یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام بغیر ظاہر ہوئے نبی کے دل پہ کسی بات کو نازل فرمائیں. اور جبرائیل کا دوسرا نام روح القدس بھی ہے. لہٰذا جبرائیل کوئی کسی بھی شکل میں ظاہر نہ ہوں نبی کے سامنے اور دل پہ ڈائریکٹلی براہ راست دل پہ کسی علم کا نزول ہو، اس کو الہام کہا جاتا ہے. اور یہ بھی انبیاء علیہ السلام پہ وہی جو نازل ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک روح القدس نے یعنی جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی نفس کو، کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا مقرر رزق جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کے لیے مقرر ہے اس کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کر لیتا. گویا کہ رزق کی تکمیل سے پہلے کسی انسان کو موت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حصول رزق کے لیے عمدہ اور جائز طریقہ ہی اختیار کرو. گویا کہ رزق کی تکمیل سے پہلے جب انسان کی موت نہیں آ سکتی تو رزق کے حصول کے لیے انسان کو حرام کام یا حرام طریقے یا جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے.
اور یہ بات یعنی یہ میسج تو اس حدیث کا امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن ہمارے لیے یہاں اس ٹاپک میں ریلیونٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے دل پہ الہام کیا. گویا کہ وحی کی دوسری کیفیت ہے کہ جبرائیل ظاہر ہوئے بنا آپ کے دل پہ جو ہے وہ علم کا القاء کریں. اور عام طور پہ احادیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تو 6 کیٹیگری بتائی گئی وحی کی، لیکن آن اے براڈر لیول وحی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع. ایک ایسی وحی جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جائے وہ قرآن کریم ہے، اور غیر مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جو یا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ڈائریکٹلی اس علم کا نزول فرمائے، یا فرشتے کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس علم کا نزول ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کیسز میں اپنے الفاظ میں اس علم کو بیان کریں. یہ در حقیقت حدیث ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. ایسی وحی جس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جائے گی، لیکن یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. گویا کہ جتنی صحیح احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گویا کہ یا تو اللہ کی وحی ہیں، اور یا پھر فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس چیز کا نزول فرمایا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ فرشتے ظاہر ہو کے بھی آپ کو علم سکھاتے تھے، اور وہ بھی حدیث کے روپ میں آپ کے سامنے آتی تھی. گویا کہ حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کا فہم اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور قرآن اور حدیث میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی بعین وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، فرشتے نے پڑھ کے سنائے ہیں، آپ نے اس کو ریپیٹ کیا اور یاد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے باضابطہ آپ کو ان الفاظ کو یاد کروایا ہے اور ان الفاظ کو آپ کی زبان سے جاری کروایا ہے. یہ قرآن ہے. حدیث یہ ہے کہ ان بات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا نزول حضور کے دل پہ ہوا، یا فرشتے کے ذریعے حضور کے دل پہ علم کا نزول ہوا، یا فرشتے نے سامنے سے آ کے سکھایا، اور ان تینوں صورتوں میں اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں ان باتوں کو بیان کیا. یہ حدیث ہے. گویا کہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. فرق صرف اس بات کا ہے کہ ایک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث کے الفاظ حضور کے ہیں، البتہ اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو بہرحال واپس آتے ہیں ہم اس ٹاپک کی طرف. تو پہلا فارم آف وحی کیا ہے؟ سچا خواب. دوسرا الہام، یعنی فرشتہ جو ہے، یعنی جبرائیل جو ہے حضور کے دل پہ علم کو نازل کریں. تیسری جو وحی کی صورت ہے، دس از دی موسٹ ڈیفیکلٹ صورت، جب فرشتہ نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز آواز، گھنٹیوں کی تیز آواز سنائی دیتی تھی اس فارمیٹ آف وحی کے نزول میں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی وحی کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے شدید ترین صورت ہوتی ہے. گویا کہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ گھنٹی کی بہت تیز آواز مجھے محسوس ہوتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں سن سکتا ہے، اور فرشتہ پھر مجھ پہ جو ہے وہ وحی کا نزول کرتا ہے، اور یہ میرے لیے سب سے سخت ترین اور شدید ترین صورتحال ہوتی ہے. نزول وحی کی یہ کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو وحی مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے. گویا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف وحی کا نزول ہی نہیں ہوتا، آپ پہ وحی محفوظ بھی ہو جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، پھر وہ جو کچھ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں. گویا کہ یہ یہاں اس حدیث میں دو کیفیات وحی کا بیان کیا گیا ہے، لیکن جو بتانا مقصود ہے وہ پہلی کیفیت ہے کہ وحی کا نزول اس طرح ہو کہ تیز گھنٹی کی آواز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دے. اور اس صورتحال میں اس طریقہ اخذ، یہ اس طریقے سے جب آپ وحی اخذ کرتے تھے تو یہ آپ کے لیے سب سے مشکل ترین ہوتا تھا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرے. اس کا ایگزامپل جو ہے معراج کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملنے گئے ہیں، تو براہ راست ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند باتیں کہیں جو آپ نے سنی اور محفوظ کی. یہ جو وحی کی کیفیت ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی فرمایا ہے قرآن کے اندر. تو یہ بھی ایک وحی کا فارمیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتائے. پانچویں وحی کی کیفیت یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں حضور کے سامنے ظاہر ہوں. اور ایسا صرف دو موقع پہ ہوا ہے، جیسا کہ قرآن بھی اس بات کی صراحت کرتا ہے، بخاری کی ایک حدیث بھی اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اب اصلی شکل کیا ہے؟ بڑی ہیبت ناک شکل ہے، بڑی یعنی بلند اور قوت والی شکل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا،
اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے ایک پر نے آسمان و زمین اور مشرق اور مغرب کے درمیان کے تمام خلا کو پر کر دیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی خلا ہے، جتنی ایمپٹی اسپیس ہے، جبرائیل جب اپنی اصلی شکل میں آئے تو ان تمام ایمپٹی اسپیس کو، تمام مشارق اور تمام مغارب کے درمیان کی تمام اسپیسز کو جبرائیل نے اپنے پنکھ سے کور کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب یہ کون سی آنکھ سے آپ نے دیکھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ ایسے ایسے جبرائیل کے 600 پر تھے. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ جبرائیل کا وجود اور جبرائیل کا جو فزیکل فارمیٹ ہے وہ کتنا وشال کا ہے، کتنا عظیم ہے. تو یہ وہ شکل ہے جو 2 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور ایسے موقع پہ بھی جبرائیل نے کچھ وحی آپ کے اوپر کی. تو یہ 5واں فارم ہے وحی کا، ریویلیشن کا. چھٹا یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں کرے، اور یا تو آپ کو علم سکھائے یا آپ سے علم سیکھے، اور صحابہ کرام کو اس کے ذریعے تعلیم کا معاملہ ہو جائے. چنانچہ بخاری میں جو حدیث جبرائیل موجود ہے، اس میں جو ایک یعنی بڑی کنٹینٹ وائز بہت اہم حدیث ہے، اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ ایک صحابی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے چند سوالات کرتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے صحابہ کو تعلیم دینا مقصود تھا. یہ جو چھٹی کیفیت ہے وحی کی، جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے، یہ وہ کیفیت ہے جب اس طریقے سے نزول وحی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے تھے وحی ہوتا، وحی کے نزول کو دیکھ لیتے تھے اور طریقہ تعلیم کو دیکھ لیتے تھے. تو یہ 6 ڈیفرنٹ وحی کے طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طریقے پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. ایک اہم پوائنٹ ہے جو یہاں علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ جو تیسری کیفیت ہے وحی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید آواز کے ذریعے اور بہت پریشانی کے ذریعے وحی آپ اخذ کرتے تھے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا جو مرحلہ ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا سخت ہوتا تھا. حالانکہ آپ کوئی بزدل انسان نہیں تھے، آپ تو بڑے بہادر تھے، اور سیرت کے اندر مختلف واقعات سے ہم اس بات کو نوٹ کریں گے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ شجاعت و بہادری تھی. اس کے باوجود یہ جو صورت ہوتی تھی وحی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت گراں ہوتی تھی، بہت تکلیف دہ ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں دراصل نزول وحی کی شدت اس وجہ سے تھی کہ معاملہ کسی انسان کا دوسرے انسان سے ہم کلام ہونے کا نہ تھا، بلکہ فرشتوں کی ایک عظیم ہستی جو حامل کلام الہی تھی، یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کو لیے ہوئی تھی، اس کا ایک ایسے اعلیٰ و اشرف انسان سے ہم کلام ہونے کا معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ تھا. گویا یہ انسیڈنٹ ہی، یہ معاملہ ہی اتنا بڑا تھا، اتنا عظیم الشان تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں تھا. اور اس معاملے کی امپورٹنس کو حضور کے دل و دماغ پہ اس کے نقش کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وحی کی ایک کیفیت ہوتی تھی جو حضور پہ بہت سخت ہوتی تھی، تاکہ اس چیز کو کوئی عام واقعہ نہ سمجھا جائے، تاکہ اس چیز کو بالکل کیزول وے میں نہ دیکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند وحی کی صورتوں میں بڑی تکلیف کے ساتھ وحی کو حاصل کرتے تھے، اور اس بات کا اندازہ، اس ہیبت کا اندازہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے پہلی وحی کے بعد فرمایا تھا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کا خدشہ، اپنی جان کا خوف محسوس ہوتا ہے. چنانچہ لکھتے ہیں نزول وحی کی شدت کو اور زیادہ واضح کر دینے والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض دفعہ وحی کا نزول شدید جاڑے اور شدید ٹھنڈ کی موسم میں ہوتا تھا، اور وحی کے نزول جب ختم ہوتا تھا تو آپ شدت پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. گویا کہ بہت شدت کی ٹھنڈک کے باوجود نزول وحی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے. یہ گویا کہ وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیفیکلٹی پیش آتی تھی، اور آپ جو یعنی وہ غیر معمولی صورتحال میں جو وحی اخذ کرتے تھے، اس صورتحال کو ریپرزینٹ کرتی ہے. چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی شدت، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، اور آپ کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا. وہ یہ بہت سیریس سچویشن ہوتا تھا، ایسا کوئی کیزول انسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا آپ کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا. تو یہ وحی کی کیفیات تھیں، اور یہ مختلف چینجز تھے جو نظام کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہوئے تھے. تو میں انشاءاللہ آج کے لیکچر کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں،
اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم جو ہے اس کے آگے کی باتیں کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں آج ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ اور فہم جو ہے ہمارے دلوں پہ مزید واضح کر دے، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت اور آپ کی اتباع میں مزید کوشش کرنے والا بنا دے. اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ جو بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ درجہ قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. میں اب آپ لوگوں کا سوال جو ہے وہ 1 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ لے لوں گا.